اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام میرے سننے والے خیریت سے ہوں گے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خدا آپ کو ہمیشہ خوش صحت مند رکھے اور آپ کو کبھی بھی کسی مشکلات میں درگیر نہ کرے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ اپنی روحانی زندگیوں میں ارتقاء کی منزلوں پہ جائیں۔ جس کتاب کا ہم مطالعہ کر رہے تھے اس کتاب کا نام ہے کہکشاں نیستی، داستان ہے سید علی قاضی کی، تو جس کا بقیہ حصہ ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا۔ خداوند متعال سورہ جن آیت نمبر 16 میں بیان کر رہا ہے کہ اگر یہ لوگ سب ہدایت کے راستے پر ہوتے تو ہم انہیں وافر پانی سے سیراب کرتے۔ سن 1945 محمد علی نجابت۔ جہاں تک نظر کام کرتی تھی میری آنکھوں کے سامنے سیاہ رنگ کا ایک عظیم اور بے مثال سمندر موجزن تھا۔ آسمان پر درخشاں ستاروں کے ساتھ ایک پراسرار کہکشاں خود نمائی میں مصروف تھی۔ سمندر کی انتہا پر غروب ہونے والا خونی خورشید ایک حیرت انگیز منظر خلق کر رہا تھا۔ میں پرندوں کو دیکھ رہا تھا جو افق کے سرخ خط سے پرواز کر رہے تھے اور سورج کے گرد چکر لگا رہے تھے۔ اس دوران میں نے اپنی نظریں گھمائیں اور ایک ققنوس کو دیکھا جو ایک سیاہ سمندر سے پر مارتا ہوا باہر نکل کر تیزی سے خط افق کی جانب پرواز کر رہا تھا۔ ایک گردباد جو بہت دور حرکت میں تھا اور اس نے پانی کو متلاطم کر دیا تھا۔ ققنوس پھڑپھڑاتا رہا اور اس کے پروں کا سایہ پانی پر منعکس ہونے والی کہکشاں پر پڑ رہا تھا۔ میرے دل کی گہرائیوں سے گویا کوئی پکار رہا تھا کہ یہ ققنوس استاد ہیں جو کہ خورشید کی سمت محو پرواز ہیں۔ میں نے ساحل کے کنارے سے اپنی آنکھیں میچ کر اسے تلاش کر لیا۔ ہاں، وہ مدار خورشید کی کشش میں پہنچ گیا تھا اور تیزی سے اس کی سمت میں پرواز کر رہا تھا۔ اچانک آسمان پر نور کے دھاکے کی مانند خورشید کی چنگاریاں پھیل گئیں اور ققنوس قلب خورشید میں فانی ہو گیا۔ اس کے وجود سے نکلنے والے درخشاں جھماکے آسمان میں پھیل گئے۔ اس ملاپ کے ہوتے ہی خورشید پانیوں کے پیچھے غائب ہو گیا۔ سمندر، گردباد، آسمان کی سرخی اور ستارے سب آپس میں مدغم ہو کر میرے سر کے اوپر کہکشاں کے مرکز میں ناپدید ہو گئے۔ تمام ہستی مکمل ظلمات میں ڈوب گئی اور میں رہ گیا۔ معدوم ہونے، تاریکی اور حیرت کے احساس کے ساتھ میں خود میں واپس آیا، اپنی نگاہیں کتاب کے صفحے سے ہٹائیں اور مرزا محمد کی بات پر دھیان دیا۔ عالم کشف وقت نہیں دیکھتا، ادراک کے حجابوں کی ضخامت ختم ہوتے ہی خود کو جب چاہے نمایاں کر دیتا ہے۔ مرزا محمد نے کہا، شیخ محمد علی، آپ کچھ دیر کے لیے فکر میں ڈوب گئے تھے، کیا میں اپنا سوال دہرا دوں؟ میں نے اپنی نگاہیں پھیریں، پاؤں سمیٹے، دیوار سے ٹیک لگایا اور اس جوان طالب علم کو دیکھا جسے میں لمعتین پڑھا رہا تھا، اور اپنا مکاشفہ چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، آپ دوبارہ پوچھیں شیخ محمد۔ مرزا محمد نے اپنا گلا صاف کیا اور کہا، اگرچہ میرا سوال درس سے ہٹ کر ہے لیکن مجھے کوئی اور نہیں ملا جس سے یہ سوال دریافت کر سکوں، جنہوں نے مجھے گریبان گیر کر رکھا ہے۔ میں نے سر ہلایا اور اس کی بات سننے کا انتظار کرنے لگا۔ کہا، شیخ محمد علی، کیا آپ نے اب تک شیخ محمد جواد انصاری ہمدانی کا نام سنا ہے؟ میں نے کہا، ہاں، میں نے استاد سے ان کے بارے میں سنا ہے۔ استاد کہہ رہے تھے کہ آقا شیخ محمد جواد انصاری نے خدا کو وحدانیت سے پہچانا ہے اور توحید کو بغیر کسی واسطے اور استاد کے خود خدا سے حاصل کیا ہے۔ ایسی چیز کم ہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ میں نے کہا، کیا استاد کی ان سے ملاقات ہوئی ہے؟ میں نے یہ استاد سے پوچھا تھا، آغا کیا شیخ محمد جواد انصاری ہمدانی آپ کی خدمت میں شرف یاب ہوئے تھے؟ تب استاد نے کہا کہ طے ہوا تھا کہ وہ آئیں۔ بعض لوگ آئے اور ان کے لیے وقت لیا۔ میں نے کہا کہ منگل کو عصر کے وقت آ جائیں۔ جب منگل کی صبح ہوئی تو میں نے دیکھا وہ سمجھ گیا
کہ یہ بزرگوار فلاں صاحب کے بغیر وہ کہیں نہیں صاحب جاتا۔ جن کی طرف استاد نے اشارہ کیا تھا ہر جگہ آقائے انصاری کے ساتھ جاتے تھے اور ان کی دوستی 30 سال پرانی تھی۔ ان کی استاد سے آشنائی کو بھی 20 سال ہو رہے تھے اور چونکہ سید تھے دونوں ان کا احترام کرتے تھے۔ استاد نے مزید کہا، میں نے دیکھا کہ آقائے انصاری اگر منگل کو عصر کے وقت آنا چاہیں تو ان سید کے ساتھ آئیں گے، اور ان صاحب نے توحید کے بوجھ تلے آنا قبول نہیں کیا اور ہر کام میں وہ اپنے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ لہٰذا میں نے کچھ غور کیا تو دیکھا کہ آقائے انصاری کو نہ قصہ چاہیے نہ ہی تحذیری، استغفر اللہ، جو وہ چاہتے ہیں وہ صرف اور صرف مغفرت خدا اور اس کی وحدانیت کا بیان ہے، اور وہ توحید کے سوا کچھ نہیں چاہتے، صرف سمجھنا چاہتے ہیں اور تذکر و توجہ۔ میں نے دیکھا کہ ان سید کی موجودگی میں جنہوں نے توحید قبول نہیں کی ہے بلند معارف بیان نہیں کیے جا سکتے، اور اس محترم مرد کا وقت ضائع ہوگا اور ان کا یہاں آنا بیکار جائے گا، کیونکہ اگر توحید کی بات ہو تو وہ استفادہ کریں گے، لیکن اگر توحید پر بات نہ ہو تو فائدہ نہیں اٹھائیں گے اور ان کا وقت تلف ہوگا۔ اسی لیے میں نے عالم معنی میں ان سے کہا ضروری نہیں ہے کہ آپ آئیں۔ میں نے یہاں تک واقعہ سنایا اور مرزا کے چہرے پر شرمندگی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ جب میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنا سر جھکا لیا ہے اور کچھ بول نہیں رہے تو میں نے کہا، کیا ہوا مرزا؟ مرزا محمد نے کہا کہ مجھے ایک صاحب کا واقعہ یاد آ گیا ہے آقا۔ میں نے پوچھا، کون سا واقعہ؟ انہوں نے گہری سانس لی اور کہا، کافی دن ہو گئے ہیں کہ میں استاد کی خدمت میں ہوں اور ان کے دستورات پر عمل کر رہا ہوں۔ ایک دن شیخ محمد جواد انصاری نجف آئے ہوئے تھے۔ جو گاڑی نجف سے کوفہ جا رہی تھی اس کی دوسری منزل پر میری ان سے ملاقات ہوئی۔ ان کی نصیحتوں اور بیانات نے میرا دل چرا لیا۔ جب ہماری گفتگو ختم ہوئی اور میں نے اترنے کا ارادہ کیا تو نیچے آ کر دیکھا کہ استاد اسی گاڑی کی نچلی منزل پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ استاد مسکرائے اور کہا، شیخ محمد جواد سے دستور لیا ہے؟ میں حیرت زدہ تھا کہ انہیں کیوں کر ہماری ملاقات کی خبر ہے۔ کہا، جی استاد، لیکن جب تک آپ اجازت نہ دیں ان پر عمل نہیں کروں گا۔ استاد نے اپنی مسکراہٹ سے مجھے اجازت دے دی۔ حال ہی میں کچھ ایسا واقعہ ہوا ہے جس نے میرے ذہن کو مشغول کر دیا۔ میں انتظار کر رہا تھا کہ وہ اپنی بات آگے بڑھائیں۔ میں نے کہا، مرزا محمد اب بات جاری رکھیں۔ تو مرزا نے کہا، دوسری مرتبہ کچھ عرصے بعد میں استاد کے گھر جاتا اور ان کے دیے ہوئے دستور العمل انجام دیا کرتا تھا، لیکن میرے لیے فتح باب واقع نہیں ہو رہا تھا۔ میں یہ سوچتا تھا کہ استاد اب بوڑھے ہو چکے ہیں، شاگردوں کی تربیت کرنا ان کے لیے ممکن نہیں رہا، لہٰذا بہتر ہے میں نجف کو ترک کر دوں اور شیخ محمد جواد کی خدمت میں ہمدان چلا جاؤں، کیونکہ وہ جوان اور بانشات ہیں، شاگردوں کے معاملات دیکھنے میں استاد سے زیادہ دقت دے سکتے ہیں۔ میں انہی خیالات کے ساتھ استاد کے گھر میں داخل ہوا اور جیسے ہی ان کے سامنے بیٹھا انہوں نے مسکراتے ہوئے یہ شعر پڑھنا شروع کیا، سب ہی طالب دوست ہیں ہوشیار ہو یا مست، ہر جگہ خانہ عشق ہے مسجد ہو یا آتش کدہ۔ یہ شعر سن کر مجھے اس قدر شرمندگی محسوس ہوئی کہ زندگی میں کبھی نہیں ہوئی ہوگی، لیکن آغا شیخ محمد علی، میرا سوال اب بھی باقی ہے۔ میں کچھ دیر میں اس فکر میں رہا کہ استاد تبدیل کر دینا کس درد کی دوا ہے، لیکن مرزا محمد کی بات سے دوبارہ ان کی جانب متوجہ ہو گیا۔ جناب شیخ، آپ پھر فکر میں کھو گئے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا استاد نے خود یہ نہیں فرمایا کہ جو سیر و سلوک کا طالب ہو اگر وہ استاد کی تلاش میں اپنی آدھی عمر تلاش اور جستجو میں گزار دے تو یہ قابل قدر ہے، اور وہ جو استاد تک پہنچ چکا ہو اس نے آدھا راستہ طے کر لیا ہے؟ میں نے کہا، ہاں یہ استاد کا جملہ تھا، لیکن میں نے کہا یعنی ابھی جو آپ استاد تک پہنچ چکے ہیں تو کیا حقیقت تک رسائی کے لیے استاد تبدیل کریں گے یا ان دستورات کی پابندی کرتے ہوئے استاد بدلنے کے بجائے صبر و استقامت کو اپنا نصب العین قرار دیں گے؟ مرزا محمد نے کچھ تذبذب کے ساتھ کہا، آخر میں نے کہا، مرزا محمد یہ سب بہانہ ہے۔ میں آپ کو ایک خط سناتا ہوں جو استاد نے کسی وقت اپنے ایک شاگرد کو لکھا تھا تاکہ اپنا مقصد کچھ واضح کر سکوں۔ میں نے کہا، جی فرمائیے شیخ محمد۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا، شیلف سے ایک تحریر اٹھائی جسے میں نے استاد کے خطوطوں
میں نقل کیا تھا اور اسے پڑھنا شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بعد حمد اللہ جل شانہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وآلہ۔ حضرت آغا، یہ تمام خرابیاں جن میں وسوسہ اور عدم اطمینان شامل ہیں غفلت کی بنا پر ہیں۔ غفلت، اس کا کمتر مرتبہ احکام الہی سے غفلت ہے، اور دوسرے مراتب بھی ہیں کہ انشاءاللہ آپ ان تک نہیں پہنچیں گے۔ تمام غفلتوں کا سبب موت سے غفلت ہے اور دنیا میں باقی رہنے کا تخیل۔ بس اگر آپ چاہتے ہیں کہ تمام خوف و ہراس اور وسوسوں سے بچے رہیں تو مسلسل موت اور لقاء اللہ تعالیٰ کی استعداد کی فکر میں رہیں، اور یہ ہے جو ہر گراں بہا اور دنیا و آخرت میں سعادت کی چابی۔ بس غور و فکر کیجئے کہ کون سی چیز آپ کو خود میں مشغول کرتی اور اس سے روکتی ہے۔ اگر آپ عاقل ہیں اور یہ سمجھنے میں آسانی کے لیے آپ کے لیے چند دوسری چیزیں بھی لکھ رہا ہوں تاکہ ان سے مدد لیں۔ اول، تقلید یا اجتہاد کی تصحیح کے بعد فرائض خمسہ اور تمام فرائض کی بہترین اوقات میں مکمل پابندی۔ کوشش کرنا کہ روز بروز خشوع و خضوع میں اضافہ ہوتا جائے۔ ہر نماز کے بعد تسبیح صدیقہ طاہرہ، آیت الکرسی کی تلاوت، سجدہ شکر، اور نماز صبح کے بعد سورہ یاسین، اور راتوں کو سورہ واقعہ۔ رات کے نوافل کا خیال رکھنا، سونے سے پہلے ہر شب مسبحات پڑھنا، شفع و وتر میں معوذات پڑھنا، اسی طرح اس میں اور نماز عصر میں 70 مرتبہ استغفار کرنا، اور اس ذکر کو صبح و مغرب یا صبح و عشاء کی نماز میں 10 مرتبہ پڑھنا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الحمد ولہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اعوذ باللہ من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرونی ان اللہ هو السمیع العلیم۔ کچھ عرصے اس کی پابندی کریں تاکہ حال پیدا ہو جس کی بنا پر آپ استقامت کے طالب ہوں انشاءاللہ تعالی۔ مرزا محمد جو کہ فکر میں ڈوبے ہوئے میرے ہاتھ میں موجود کاغذ کو دیکھ رہے تھے، کہا، شیخ محمد علی، کیا یہ باتیں سچ ہیں؟ میں نے پوچھا، ان سے کون سی باتیں؟ انہوں نے کہا، یہی باتیں۔ تب مجھے ہنسی آ گئی۔ انہوں نے کہا، آپ ہنس کیوں رہے ہیں شیخ؟ مجھے استاد سے اپنی پہلی ملاقات یاد آ گئی ہے۔ انہوں نے پوچھا، کیا ہوا تھا؟ میں نے ان کو بتایا کہ پہلے دن جب میں اپنے سسر اور قدیمی دوست سید عبدالحسین دستغیب کے کہنے پر استاد کی خدمت میں پہنچا، انہوں نے نہایت ہی محبت بھرے انداز میں مجھ سے پوچھا، آپ کس کی فرزند ہیں؟ میں جو ان کی کشش میں گرفتار ہو چکا تھا، کہا، آپ کا فرزند۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا، آپ کس کے فرزند ہیں؟ میں نے دوبارہ جواب دیا، آپ کا فرزند۔ میں ان سے وابستہ ہو گیا تھا اور اپنے آپ کو ان کی مست نگاہوں میں گرفتار دیکھتا تھا۔ وہ بھی اس جواب سے خوش ہو گئے۔ انہوں نے محبت کی بنا پر شیخ مفید کی کتاب ارشاد کا ایک نسخہ، جس پر انہوں نے اپنی جوانی میں حاشیہ لکھا تھا، یادگار کے طور پر مجھے دیا۔ خدا شناسی میں غرق محقق حکیم اس پہلی نشست میں مجھ سے بہت پرجوش انداز میں ملے، اپنا خاص لطف میرے شامل حال کیا۔ جیسے جیسے وہ نشست پرجوش ہوتی گئی، میں نے خود کو ان کے ساتھ بے تکلف محسوس کیا اور نادانی میں شرم کو بالائے طاق رکھ کر پوچھ لیا، آغا، یہ اہل معرفت کا وصال خیالی ہے یا حقیقی؟ کیا واقعی وصال ہے؟ کیا واقعی دنیا سے دوسرے عالم تک جانا ہے؟ جیسے ہی میرا سوال مکمل ہوا، ان کی تمام محبت کے باوجود ان کا موڈ خراب ہوا اور آنکھیں پھیلی۔ انہوں نے کہا، آغا شیخ محمد علی نجابت شیرازی، دوبارہ یہ بات نہیں کیجیے گا۔ جو اہل معرفت ہوتے ہیں وہ سب عقول کلی کے مالک ہیں اور خیال کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ انسان اس کی خاطر عمر گزار دے، خیال کی قیمت خود خیال کے برابر ہے۔ جب تک انسان پروردگار عالم کی وحدانیت کو محض روح، نفس، نور خدا، خود خدا اور وجود حقیقی کے طور پر نہ پہچانے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اسی لیے اہل معرفت اپنی عمر ماورائے خیال یعنی خود خدا اور اس پر توجہ میں گزارتے ہیں۔ جب ان کا سلوک مکمل ہو جاتا ہے تو اپنے معاد کا اس خاکی دنیا میں نظارہ کرتے ہیں۔
مرزا محمد جو بہت غور سے میری بات سن رہے تھے میرے قصے کا اپنے سوال سے ربط سمجھ گئے اور کہا میں متوجہ ہوں جناب شیخ، لیکن میں خود سے کہتا ہوں کہ غیب سے کوئی در کیوں نہیں کھلتا یا کوئی مکاشفہ یا کرامت مجھے نصیب کیوں نہیں ہوتی؟ میں تھکن محسوس کرتا ہوں۔ میں نے کہا مرزا محمد ایک اچھے طالب علم تھے، لیکن تمام طلباء کی مانند ان کا ذہن ایسے سوالوں سے بھرا ہوا تھا جنہیں پہلے ایک واضح صورت دینے کی ضرورت تھی تاکہ مرحلہ بمرحلہ ان کا جواب دیا جاتا۔ اسی لیے میں نے کہا مجھے یاد آ رہا ہے ایک مرتبہ استاد نے اپنے سلوک کے زمانے کا مجھ سے تذکرہ کیا۔ وہ فرما رہے تھے میں راہ طے کر رہا تھا اور سوچتا تھا جو ہونا ہے ہو جائے۔ میں بحر جنوں میں پاؤں مار رہا تھا۔ آج رات کوئی مکاشفہ نصیب ہوا نہیں تو کوئی بات نہیں۔ آج رات کوئی خواب دیکھا یا نہ دیکھا، مجھے مکاشفہ نہیں چاہیے۔ اس تمام 40 سالہ مدت کی قیمت زرق برق کشف و کرامت ہونی چاہیے؟ نہیں، میں صرف اور صرف معرفت اور خود اسے چاہتا ہوں۔ اسی حوالے سے استاد اپنے استاد سید احمد کربلائی سے ایک واقعہ نقل کرتے تھے جو بہتر ہے کہ آپ کو سناؤں۔ مرحوم سید احمد کربلائی کہتے تھے ایک سفر میں میرا واسطہ ایک روشن ضمیر درویش سے پڑا۔ اس نے مجھ سے کہا مجھے ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ کو 2 چیزوں سے آگاہ کروں، اول کیمیا اور دوسرے یہ کہ کل میں مر جاؤں گا، میرا کفن و دفن آپ انجام دیں۔ سید احمد کربلائی نے جواب میں پورے یقین سے کہا تھا مجھے کیمیا کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن میں آپ کے کفن و دفن کے لیے آمادہ ہوں۔ اگلے دن درویش دنیا سے رخصت ہوئے اور سید احمد نے ان کے امور انجام دیے۔ مرزا محمد خدائے تبارک و تعالیٰ کی عبودیت اور بندگی سے بڑھ کر کون سا کیمیا ہو سکتا ہے؟ مرزا محمد نے کہا شیخ محمد علی میرا خیال ہے سید احمد کے کوئی استاد تھے جو ہمیشہ اور پوری طرح ان کے ساتھ تھے، لیکن میں نے ان کی بات کاٹی اور کہا مرزا محمد استاد بدلنے اور استاد کے لیے ظاہری جستجو کے بجائے استاد کے باطن کلام پر غور کرنا چاہیے جو انہوں نے استاد کی حقیقت اور اس کی جستجو کے بارے میں کہا ہے۔ اس جستجو کی بنیاد حقیقی طلب اور پیاس پر ہونی چاہیے۔ اگر اندرونی آتش اور حرارت قلب کے بغیر اس نشست سے اس نشست، اس کتاب سے اس کتاب، اس سلسلے سے اس سلسلے تک جاتے رہو تو سوائے خسارت اور سرگرداں ہونے کے کوئی نتیجہ نہیں ملے گا۔ استاد کامل وہ حقیقت ہے جسے انسان کو اعمال صالح انجام دے کر اور اس طریق پر استقامت دکھا کر اپنے نفس میں واقعی صورت میں ایجاد کرنا ہوتا ہے۔ توہم ہی نہیں، اگر کسی کی جان کو یہ طلب لگ گئی تو جستجو کے ذریعے اپنے اندرونی و بیرونی عوالم میں مماثلت اسے استاد تک پہنچا دے گی۔ قدیم زمانے سے کہتے آئے ہیں جعلی شاگرد جعلی استاد کے ہتھے چڑھ جاتا ہے۔ مرزا محمد میں قاطعیت اور یقین سے کم یہ ضرور کہہ سکتا ہوں آپ کی طلب حقیقت پر مبنی تھی جب ہی آپ سید علی قاضی کی خدمت میں پہنچے، لیکن اپنے کام میں جمے رہے کہ انشاءاللہ خدا دروازے کھول دے گا۔ مرزا محمد نے اپنا سر تائید میں ہلایا، کہا میں آپ کا شکر گزار ہوں شیخ، لیکن میرے خیال میں جو ضروری کام ہے وہ میں انجام دے رہا ہوں۔ ہم سب ایسے ہی سوچتے ہیں، لیکن یقیناً استاد کی مد نظر جو نصاب ہے ہمارا اسے سے فاصلہ زیادہ ہے۔ میں بھول نہیں سکتا ہوں کہ میں نے پہلے دن ہی آپ کو بتایا تھا کہ استاد نے اولین دستور کے طور پر کہا تھا کہ شیخ محمد علی ابتدا میں تمہاری گردن پر جس کا بھی حق ہو اسے ادا کر دو۔ میں نے عرض کی کافی دن پہلے میرے شاگردوں میں سے ایک اچھی طرح درس حاصل نہیں کرتا تھا، میں نے اسے تنبیہ کی، میرے پاس اس کے ولی سے اس کی تربیت کی اجازت بھی تھی، لیکن مجھے جسمانی سزا کی اجازت نہیں دی گئی تھی، لیکن اب وہ یہاں نہیں ہے کہ اس سے رضامندی حاصل کروں۔ تو استاد نے تیوریاں چڑھائیں اور کہا کوئی راستہ نہیں ہے، اسے ضرور تلاش کر کے راضی کرو۔ میں نے کہا میرے پاس اس کا ایڈریس نہیں۔ تب انہوں نے کہا کہ اسے ضرور تلاش کرو، تمہاری گردن پر جو بھی حق ہو جب تک اسے ادا نہ کرو روحانیت قرب معرفت کا باب کھلنے والا نہیں ہے۔ یہ سب حضرت حدیث کے حقوق ہیں، اس نے اپنی رضامندی کو لوگوں کی رضامندی میں اور ان کے کسی حق کا انسان کی گردن پر نہ ہونے کو قرار دیا ہے۔ مرزا محمد کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ خود کتنا بڑا کام ہے؟ مرزا محمد نے بہت ہی گہری سانس لی، کہا جی میں سمجھ رہا ہوں۔
اس کے علاوہ استاد کا مکتب مکمل طور پر واجبات کی پابندی اور محرمات ترک کرنے سے عبارت ہے۔ اس میں ذرہ برابر کوتاہی طریقت میں انحراف اور سستی کا باعث ہے۔ اس مرحلے پر جم جانے اور جڑ پکڑ لینے کے بعد مستحبات انجام دینے اور مکروہات ترک کرنے کی بات آتی ہے۔ پھر رضائے الہی کی خاطر عمل کرنا، اس کے بعد فکری دستورات اور بالا تر مراحل کے مخصوص مراقبات۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کیا ہم ان ابتدائی مراحل کو بھی درست طریقے سے انجام دے رہے ہیں کہ اعلیٰ تر مراحل کا دسترخوان ہمارے لیے بچھایا جائے۔ سید ہاشم رضوی ہندی استاد کے زیادہ قدیم شاگردوں میں سے ایک مرتبہ کہہ رہے تھے کہ ایک دن کسی شخص کو قاضی کے حضور لایا گیا۔ آقا ان کا ہاتھ تھام لیں، ان کی رہنمائی کریں۔ استاد نے اس درخواست کے جواب میں فرمایا، اس صاحب سے کہیں کہ وہ نماز کو اول وقت ادا کیا کریں۔ جلد ہی معلوم ہوا کہ وہ شخص عبادتوں میں وسوسے رکھتا تھا اور نماز کو آخری وقت تک ملتوی کرتا تھا۔ اگر ہم استاد کی مراقبت تم سے بیان کرنا چاہیں تو اس کے لیے گھنٹوں کا وقت درکار ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے حرم مطہر میں اپنے پیر پھیلا رکھے تھے۔ اس کے بعد جب وہ استاد کی خدمت میں آیا تھا تو انہوں نے بلا فاصلہ اس سے کہا کہ حرم مطہر امام کا محضر ہے اور وہاں حرمت شکنی نہیں کی جانی چاہیے۔ حتیٰ میں نے ان کے فرزند سید محمد حسن سے سنا ہے جو کہہ رہے تھے کہ میرے والد الہی کتب کا اتنی شدت سے احترام کرتے کہ جب علاج کے لیے ہسپتال میں داخل تھے تو ایک مسیحی شخص نے چاہا کہ ان کا پاؤں کچھ اٹھانے کے لیے ان کے نیچے انجیل رکھتے، لیکن انہوں نے اس پر شدت سے اعتراض کیا۔ وہ عیسائی ان سے کہتا ہے، چونکہ آپ کو ہماری کتاب پر اعتقاد نہیں لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں۔ انہوں نے کہا کتاب کی قداست محفوظ رہے۔ اگر ہم معتقد ہیں کہ آپ نے اس کتاب میں تحریف کی ہے اور اس میں تبدیلیاں انجام دی ہیں، پس اس کی اصل محترم ہے۔ علاوہ ازیں وہ انبیاء الہی کے ناموں سے بھری ہے۔ یہ سب وہ دقیق احتیاطیں ہیں جنہیں ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کبھی میں دیکھتا تھا کہ وہ لقمے کو اپنے منہ کے نزدیک لے جاتے لیکن پھر پلٹا دیتے تھے، اگرچہ وہ مریض تھے اور ان کے پاس پیسہ نہیں تھا۔ ان کے لیے مشکل سے مرغی خریدی جاتی کہ اس میں سے کچھ کھا لیں۔ ایک پلیٹ پلاؤ ان کے لیے لائے، کچھ مرغی، لیکن استاد نے پہلا دوسرا لقمہ کھایا اور ہاتھ روک لیا۔ حلال و حرام کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ اپنے نفس کی مکمل مراقبت کرتے اور شدت سے اس پر نظر رکھتے۔ اسے چرب و شیریں نہیں دیتے مگر کمتر سے بھی کم، عام طور پر روٹی اور نمکین لسی استعمال کرتے۔ استاد واقعی کم خوراک اور اپنے احوال میں بہت محتاط تھے۔ کہتے تھے مجھے اس کا خوف ہے کہ چونکہ یہ نفس چرب و شیریں کا بہت لالچی ہے، اگر میں اسے دوں تو میری نیند بڑھا دے گا۔ کیا آپ نے ان کا بدن نہیں دیکھا؟ اب وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے ہیں جس سے گوشت مکمل طور پہ جھڑ چکا ہے۔ راتوں کو کبھی 3 لقمے کھاتے ہیں، وہ بھی ویسے 3 لقمے نہیں جیسے ہم کھاتے ہیں۔ ان کی کم گوئی کے بارے میں بھی نجف کے اہل معنی میں وہ اس سنگریزے کی وجہ سے مشہور ہیں جسے وہ 26 سال اپنی زبان کے نیچے رکھے۔ ان کا سونا واقعی بشری طاقت سے باہر ہے۔ رات کو 10 منٹ سوتے اور جاگ کر عبادت کرتے، پھر مختصر اونگ لیتے۔ اس زمانے میں فرما رہے تھے 20 سال تک راتوں کو باطہارت تھا مگر یہ کہ تجدید وضو ضروری ہو جائے۔ بیچ رات کے اس شور و شوق اور بے تابی پر میری حیرت برتا۔ کہتے جب میں رات کو جاگتا ہوں تو خدا کا زیادہ محتاج ہوں اور خدا مجھ پر زیادہ عنایت فرماتا ہے۔ مرزا محمد اصل بات یہ ہے کہ اگر ہم جانتے ہیں کہ استاد ایسے انسان ہیں جو ولایت و شریعت آل محمد میں فانی ہیں تو راستے پر شک کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ پر اور اپنی عملیت پسندی پر شک کریں، خود کو مکمل طور پر استاد کے احکام کے سپرد کر دیں جو کہ شریعت کا جلوہ ہیں۔ یہ راستہ جو کہ مردان روزگار کے لیے میدان نبرد ہے، کھیل کود کر اور خوش فہمیوں سے طے نہیں کیا جا سکتا۔ مرزا محمد نے اپنا سر جھکایا، طویل خاموشی کے بعد کہا، آخر شیخ محمد علی، میں کب تک ایسے آڑے ترچھے راستے طے کروں؟ مگر خدا ہم سے کتنی دور ہے، ہم سے ایسے کام اور صبر طلب کرتا ہے۔ میرے ہونٹوں کے کنارے مسکراہٹ۔ میں نے کہا طریقت میں استقامت کے حوالے سے استاد نے اشعار کہے ہیں جنہیں پڑھنا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔
ان کے اشعار کی تشریح میں وہ خود فرماتے ہیں کہ جو آیات الہی کو سمجھنا اور اسرار الہی کو پا لینا چاہے، اس کی منزل اور اترنے کی جگہ ایک مفلوج کی منزل کی مانند ہونی چاہیے۔ اگر کسی مفلوج کو کہیں رکھا جائے تو وہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں۔ جو معارف اسرار ربوبی اور اسرار محبت کا طلبگار ہو، اس کے اترنے کا مقام اور منزل ایسی ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی مرضی۔ دوسرے اور تیسرے شعر کی تشریح میں استاد کہتے ہیں کہ اس شخص کی مانند نہ بنو کہ جب دروازہ کھلے تو وہ بھاگ جائے، چڑیا کی طرح نہ ہو کہ غذا کے لیے دروازے تک آتی ہے اور جب دروازہ کھولتے ہیں کہ اسے کچھ دیں تو وہ اڑ جاتی ہے، یا اگر کچھ غذا اسے دے بھی دیں تو 15 منٹ سے زیادہ نہیں ٹھہر سکتی۔ اس کی طرح نہ بنو کہ مختصر چیز سمجھتے ہی بھاگ جائے۔ جب خدا پرستی کی مختصر فکر تمہارے سر میں سمائے تو صبر کرو، جلدی نہ کرو، عزت کے ساتھ اپنی طلب کی حفاظت کرو، اس کی مانند رہو کہ اگر پروردگار عالم نے ان پر مختصر دریچہ کھولا تو وہ اسے چھوڑتے نہیں ہیں، ضد اور استقامت دکھاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ چھوڑ دیں اور فرار کریں۔ تم بھی اگر کوئی در تم پر کھلے تو زیادہ استقامت دکھاؤ، کہو کہ خدایا اس میں اضافہ فرما، خدایا میری جہالت مجھ پر زیادہ آشکار فرما، خدایا تو فعال و علام مطلق ہے، اپنے خزانے سے میری تدبیر فرما۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی طلب میں قوی تر بنے، اس طلب اور ذلت بندگی کے قوی ہونے پر اصرار وہی جوہر ربوبیت ہے جسے عبودیت کی حقیقت قرار دیا گیا ہے۔ اگر انسان عبودیت میں استقامت دکھائے، یعنی صبور و مستقل مزاج ہو جائے، تو اگر اسے مار ڈالنا چاہیں تو بھی وہ کہتا ہے کہ اگر میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں تو میں خدا پرستی کو ترک نہیں کروں گا۔ اگر اسے روٹی نہ دیں، پانی نہ دیں، تب بھی وہ میں ترک نہیں کروں گا کی فریاد بلند کرے گا۔ اگر ساری دنیا جمع ہو کر کہے کہ ترک کر دو تو وہ یہ ناممکن ہے کہ آسمان قرار صدا بلند کرے گا۔ بصورت کلی استاد کی نظر میں خدائے جل وعلا کی وحدانیت پر استقامت اسم اعظم الہی ہے۔ وہ ایک کلام ارشاد فرماتے ہیں جو کہ ان کی تعلیمات کے در و جواہر میں سے ہے، اگر شخص اپنی طلب میں استقامت پیدا کر لے تو اس کی روح میں اسم اعظم جگہ بنا لیتا ہے اور پھر وہ اسرار ربوبی کے لائق ہو جاتا ہے۔ مرزا محمد برا نہیں ہے اگر میں وہ مخمس جو استاد اکثر پڑھا کرتے تھے اور جس میں شیوہ عاشقی کے بارے میں لطیف اشارے موجود ہیں تمہیں سناؤں۔ مرزا مشتاق آنکھوں سے استاد کے پسندیدہ اشعار سننے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ مرزا کی آنکھوں سے یہ اشعار سن کے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے کہا، جناب شیخ، میرا دل چاہتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ دوں اور ملا حسین قلی ہمدانی، سید مرتضیٰ کشمیری جیسوں کی مانند زاہد و عابد بنوں، دنیا و مافیا کو بالکل بھول جاؤں تاکہ اپنا مقصد پاؤں۔ میں اس جوان سے کیا کہہ سکتا تھا کہ ایک طرف درد عشق اس کی جان کو لاگو ہو گیا تھا تو دوسری جانب وہ سیر اللہ کے ابتدائی مراحل سے نہیں نکل پایا تھا، نہیں چاہتا تھا کہ اس راہ میں استقامت کے لیے ضروری صبر و تحمل کو اپنائے۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے شانوں پہ رکھا اور کہا، مرزا محمد، استاد کی روش ان کے استاد ملا حسین قلی ہمدانی سے مختلف ہے۔ ملا حسین قلی اور سید محمد مرتضیٰ کشمیری نہایت بزرگ انسان اور بے بدیل عارف تھے۔ ان کی روش ترک دنیا اور اس سے دل ہٹا لینا تھا، لیکن استاد جس مرحلے و مرتبے میں ہم موجود ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ اپنی دنیا کو رکھیں، بیوی، اولاد، مادی و خدادادی نعمتوں کو رکھیں اور اسی طبعی اور عام زندگی میں خدا اور معنویت کی سمت سیر و حرکت کو مد نظر رکھیں۔ یہ طریقہ ہم تک پہنچنے والی اہل بیت کی سیرت سے نزدیک تر اور جامع تر ہے، دنیاوی زندگی کی بنیاد کو مختل نہیں کرتا۔ اس میں سالک بطور کلی سیر اللہ کے لیے ظاہری خشک زہد کو حرکت کا ذریعہ بنانے کے بجائے سلوک قلبی، مراقبہ اور خدا کو مد نظر رکھنے کو اپنا مسلک قرار دیتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ استاد ظاہری طور پر ہمیشہ بہت صاف ستھرے اور مرتب رہتے ہیں،
بالوں اور ہاتھوں کو مہندی لگاتے ہیں، جوتوں اور لباس کی صفائی کا بہت اہمیت دیتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو زیادہ تر اوقات اچھی خوشبو استعمال کرتے ہیں اور مسلسل یہ کہتے ہیں کہ یہ بدن ہماری سواری ہے، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یہ طرز فکر انسان کو اجتماع سے دوری و گوشہ نشینی کے بغیر موحد بناتا ہے۔ نماز شب کے وقت شاداب رہنے کے لیے خود فرماتے کہ جب آپ نیند سے جاگیں تو مختصر چیز مثلاً چائے یا نمکین لسی پی لیں تاکہ جائے نماز پر سرے حال رہیں۔ آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ان اواخر میں وہ خود پر کس قدر سختی کرنے لگے ہیں۔ سیر اللہ ایک طویل اور نشیب و فراز رستہ ہے جس میں ضروری ہے کہ انسان کی سواری اور بدن سلامتی کے ساتھ اس کے سفر کا ساتھی ہو۔ اس کا خیال رکھنا، اعتدال سے کام لینا ضروری ہے۔ مرزا محمد تو لگتا تھا کہ اس دن اپنے ذہن میں موجود ہر سوال پوچھ لینا چاہتے ہیں۔ لمعہ کا درس تو بھول ہی چکے؟ کہا شیخ محمد علی، آپ نے عجیب نکات بیان کیے، میں آپ کے لطف کا ممنون ہوں، لیکن ایک اور سوال۔ میں نے اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کیا، کہا پوچھیں، کوئی حرج نہیں۔ مرزا محمد نے کہا کیا آپ جانتے ہیں کہ استاد سیر اللہ میں کہاں تک حرکت کر چکے ہیں اور کس منزل پر موجود ہیں؟ ان کا ہر سوال کسی ایک طرف کا نشانہ لیتا تھا۔ مجھے ہنسی آ گئی لیکن جواب دینا بہرحال ضروری تھا، اسی لیے کہا استاد کی عمر ابھی 79 سال ہے۔ وہ سالہ سال متعدد اساتذہ کے زیر تعلیم رہے۔ ان کا رویہ چھپانے اور اپنے مقامات و احوال بیان نہ کرنے پر مبنی ہے۔ مجھے کیسے معلوم ہو سکتا ہے مرزا محمد؟ میں چاہتا تھا کہ اگر آپ کچھ جانتے ہوں تو جہاں تک آپ مصلحت سمجھیں مجھے بتائیں، میرے لیے ان کے دستورات کی پابندی کرنے میں قوت قلب کا باعث بنے گا۔ تب میں نے اپنا سر جھکایا اور فکر میں ڈوب گیا۔ مجھے وہ اوقیانوس، گردبار، خورشید اور اس منظر کے اوپر موجود کہکشاں سب کچھ یاد آیا۔ چند لمحے استاد کے مقامات کے بارے میں سوچتا رہا جہاں میرے ادراک کی پہنچ نہیں تھی۔ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس تازہ طالب علم کے سوال کا کیا جواب دوں۔ آخر کار مرزا محمد کی نگاہ شوق کی گرمی سے دوبارہ اپنے حواس میں آیا اور خود شاد کو پسے پشت ڈال کر الفاظ چباتے ہوئے کہا، چند دن پہلے جب میں استاد کی خدمت میں تھا تو بات شروع ہوئی اور سوالات کے جواب میں استاد نے کہا کہ میں صورت سے تجرد کے مقام پر فائز ہوں۔ مرزا محمد نے حیرت سے پوچھا، صورت سے تجرد کے مقام پر؟ میں نے کہا ہاں، کیا کبھی توحید میں اندکاک یعنی منہدموں سے پاٹ ہو جانا، اس کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے نہیں سنا جناب شیخ، کیا ممکن ہے آپ وضاحت کریں؟ کچھ سوچ کر کہا کہ استاد معتقد ہیں کہ اہل بیت اور ان کی درگاہ میں خاص افراد کے بعد پوری تاریخ میں 3 اشخاص توحید میں فانی ہیں، سید مہدی بحر العلوم، ابن فہد حلی اور سید بن طاؤس۔ میں توحید میں اندکاک کو آپ کے لیے اس طرح واضح کرتا ہوں کہ اگر خدا انسان کی پہچان اور معرفت کا ذمہ لے لے تو وہ شخص عالم صورت سے عبور کر جاتا ہے، یعنی ابھی وہ جانتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ خدا ہے، لیکن یہ علم نیچے سے اوپر اور صورتوں کو پہچان کر اور یہ سمجھ کر ان مخلوقات اور صورتوں کا خالق وہ ہے، انسان کے صحیفہ ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ لیکن جب خدا خود کو عبد کی شناخت کی راہ میں قرار دیتا ہے اور اللہ کو اللہ سے پہچانوں کی حقیقت اس پر متجلی ہوتی ہے اور وہ اپنی ذات کی پہچان اپنے عبد کو کرواتا ہے، اس وقت سالک قدس ربوبی کے مقام و منزل تک پہنچ جاتا ہے، وہ لا افق جو کہ ماورائے زمان و مکان ہے۔ جب وہاں پہنچ جائے تو اس کے لیے واضح ہو جاتا ہے کہ جہان کو خلق کرنے سے ذرہ برابر حق کی دارائی میں اضافہ نہیں ہوا ہے اور نہ ہی رائی برابر اللہ میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے۔ وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جس میں اس حقیقت کا مشاہدہ کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ سمجھ لیتا ہے کہ کوئی خلقت بھی مستقل طور پر وجود نہیں رکھتی، اللہ تھا اور اس کے ساتھ کچھ نہ تھا اور اب بھی ایسا ہی ہے، جو بھی ہے اس مقام ربوبی ہے۔ دوسری صورت میں اشراق نور ہے، فیض یعنی تجلی ہے،
وہ سمجھ لیتا ہے کہ صورتیں سراب ہیں، وہ جان لیتا ہے کہ شخص جتنا بھی محترم ہو اس میں پروردگار کے شامل ہونے اور اس پر پروردگار کے فضل کی بنا پر ہے۔ بندہ ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے کہ خدا کو اسماء و صفات میں دیکھتے ہوئے خود اسماء و صفات کو نہیں دیکھتا، نتیجتاً کسی خلقت کو درمیان میں نہیں پاتا، خدا کو دیکھتا ہے۔ والسلام۔ میں نے دیکھا کہ یہاں پر مرزا محمد الجھن میں مبتلا، لیکن چونکہ سمجھنے کی پیاس کی گرمی میں اپنے دل میں محسوس کر رہا تھا، میں نے اپنی بات جاری رکھی کہ یہ مصرع کہ انسان ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ خدا کے سوا کچھ نہیں دیکھتا، یعنی اگر خدا انسان کو اپنی پہچان کروانے کا ذمہ لے لے تو پھر خلقت کا پہلو اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا سوائے خدا کے۔ وہ سب کچھ کو سراب دیکھتا ہے اور دریافت کر لیتا ہے کہ مقام قدس ربوبی تھا اور کوئی موجود نہیں تھا۔ یہ دیکھنا اور معرفت تو ہم و خیال کے باعث نہیں بلکہ شہود حق کی بنا پر ہے، یعنی حق کو دیکھتا ہے۔ کیا آپ نے دعائے ابو حمزہ سمالی میں نہیں پڑھا کہ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے تجھ سے پہچانا، تو نے میری رہنمائی اپنے وجود کی جانب فرمائی، اپنی جانب ہلایا، اگر تو نہ ہوتا تو میں نہیں جانتا کہ تو کیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں توحید میں صورت سے تجرد کا ملکہ ان معنوں میں ہے کہ جب سالک نے عوالم مسالی کو اچھی طرح سیر کر لی ہو تو وہ پہلے توحید فعلی اور صفاتی کے عوالم شہود میں داخل ہوتا ہے، اس کے بعد اچانک عوالم اسماعی و ذاتی میں داخل ہوتا ہے، اور اگر یہ حالات دائمی ہو جائیں تو اسے توحید میں تمکن کہا جاتا ہے۔ جہان ہستی کے فنا میں تمکن اور بقاء باللہ بآسانی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، اس کے لیے خاص ظرفیت اور عالم طبیعت سے جدا ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ دلچسپ ہے کہ استاد نے دعائے سماعت کی جو تشریح لکھی ہے اس میں ایک عبارت ہے باسمک الاعظم 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 کی تشریح میں وہ کہتے ہیں کہ احتمال ہے کہ تکرار اس عظمت کی بنا پر ہو جو خدائے جل و جلالہ کی جانب سالکوں کے لیے نمایاں ہوتی ہے۔ اس عظمت کی اولین چیز جو ان کے لیے ظاہر ہوتی ہے وہ توحید افعالی کی عظمت ہے، اس کے بعد توحید صفات کی عظمت ہے اور پھر توحید ذات کی عظمت ہے۔ میں یہ بھی بتا دوں کہ استاد کہتے ہیں کہ میں نے خدا سے صورت میں تجرد کا تمکن مانگا ہے اور اسے ملکہ بننے میں 2 سال کا وقت لگتا ہے، اور اس کے بعد یہ کہہ کے میں خاموش ہوا۔ انہوں نے پوچھا اس کے بعد کیا؟ میں خاموش رہا، میں نہیں چاہتا تھا کہ مرزا محمد کو جواب دوں، لیکن استاد نے جس انداز میں کہا تھا اس سے واضح تھا کہ ان میں مزید اس دنیا میں رہنے کی سکت نہیں، صرف اس تمکن کے انتظار میں ہیں اور اس کے بعد اس خاکی دنیا سے روانہ ہو جانا چاہتے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ انہیں کیسے اطمینان تھا کہ اس بات کو 2 سال لگیں گے۔ اس کے بعد چند لمحے خاموشی میں گزرے، لیکن اچانک حجرے کے دروازے پر زور سے دستک ہوئی اور ہم دونوں اپنے حواسوں میں آ گئے۔ میں اٹھا، دروازہ کھولا، سید عباس کاشانی تھے، پسینہ پسینہ، مضطرب چہرے کے ساتھ بغیر کسی تمہید کے سلام کیا، کہا شیخ محمد علی آغا کے گھر میں کل رات آگ لگ گئی۔ میری سٹی گم ہو گئی، گویا میں چند لمحے اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہا تھا جیسے سورج کی چنگاریاں خود میں محو کر رہی تھیں۔ میری آنکھوں میں اندھیرا پھیلا، میں نے محسوس کیا کہ میرے دل وجود کی گہرائی میں لرزہ طاری ہو گیا ہے۔ مجھے وہ مکمل تاریکی یاد آئی جو غروب خورشید سے اوقیانوس اور کہکشاں پہ چھا گئی تھی اور اس نے ہستی کو نگل لیا۔ میں انہی افکار میں غوطہ ور تھا کہ سید عباس نے زور سے کہا، آپ پریشان نہ ہوں شیخ محمد علی، آغا کا حال بحمدللہ اچھا ہے، لیکن اگر آپ مناسب سمجھیں ان سے ملیں، ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ میرے سینے میں جو سانس رکی ہوئی تھی اسے شدت سے باہر نکالا، طعنہ دیتے ہوئے کہا، سید عباس یہ دستک دینے اور خبر پہنچانے کا کون سا طریقہ ہے؟ خدا تمہارے والد کی مغفرت کرے، آپ نے میری جان نکال دی۔ سید نے اپنے قوی اور بزرگ پیکر کے ساتھ ہاتھ اٹھایا، پسینہ صاف کر کے مسکرائے، کہا، کیا کروں شیخ، میں بوکھلا گیا تھا، میں نے سوچا جلدی سے کہہ دوں کہ آپ آغا سے مل لیں۔ میں نے جلدی سے اپنی قبا پہنی، امامہ سر پہ رکھا، مرزا محمد کو خدا حافظ کہہ کر جدیدہ کی طرف چل پڑا۔ یہ کیسا ماجرا تھا؟ میں نے سوچا کہ شاید کسی نے استاد کے گھر میں آگ لگائی ہوگی۔
الزام لگانا، کینے اور دھمکیاں سب اپنے عروج پر پہنچ چکی تھیں۔ میں ان سے رابطے میں تھا، اسی لیے میرا شہریہ بھی مکمل طور پر منقطع کر دیا گیا تھا۔ اس زمانے میں شدید تنگ دستی میں بسر کر رہا تھا، لیکن یہ اپنی جگہ قیمتی تھا۔ میں ہانپتا کانپتا بازار حویش اور شارع رسول سے ہوتا ہوا جدیدہ پہنچا۔ جب استاد کے گھر کے نزدیک پہنچا، دیکھا گھر کے کمرے کی دیوار آدھی جلی ہوئی ہے۔ جلدی سے دستک دی، انتظار کی۔ چند لمحوں کے بعد استاد کے فرزند سید محمد حسن دروازے پہ آئے۔ اجازت چاہی، اندر داخل ہو گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان ملاقاتوں کا شیشہ عمر جل ٹوٹ جائے گا۔ استاد کے پاس گیا، میں سمجھ رہا تھا کہ وہ بے حال و مریض کسی گوشے میں ہوں گے، لیکن جب میں داخل ہوا تو وہ ہمیشہ کی طرح محبت بھرے انداز میں بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ کا پھول سجائے میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے جلے ہوئے کمرے، ان کی پیشانی پر موجود دھوئیں کے نشانوں کو دیکھا، گویا کچھ بھی ان سے یہ ہنسی چھین نہیں سکا۔ میں نے کہا، جناب استاد، سلام علیکم۔ انہوں نے کہا، السلام آغا شیخ محمد علی۔ وہ اٹھنا چاہتے تھے لیکن ان کے پاؤں کا درد آڑے آیا، پہلے سے زیادہ لاغر۔ استسقاء کا مرض ان کی نفس کو جان کو آ گیا تھا اور انہیں چھوڑ نہیں رہا تھا۔ گرمیوں اور سردیوں میں وہ ٹھنڈے پانی کا برتن اپنے پاس رکھتے، برف توڑ کر اپنے دل پر رکھتے یا ٹھنڈا پانی پیتے۔ وہ تربوز تک نہیں خرید سکتے۔ اپنے اس حال کے بارے میں دوسروں کے سوال کے جواب میں اپنے سینے اور اس آگ کی طرف اشارہ کرتے جو ان کے وجود کو کھائے جا رہی تھی۔ میں دو زانوں ان کے سامنے بیٹھا، منتظر رہا کہ کچھ کہیں، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح سکوت و عظمت کا ایک پہاڑ تھے۔ لگتا ہی نہیں تھا وہ جس کمرے کے بیچ بیٹھے ہیں وہ رات کو جل گیا ہے۔ میں ان کی آنکھوں میں غرق، جن کی گرمی اپنے وجود کے سرد موسم میں 2 سال تک محسوس نہیں کر پایا۔ مجھے لگا جیسے ایک قصوص میرے سامنے راکھ پر بیٹھا ہے جو ابدیت کی سمت شکوفا اور متولد ہو رہا ہے۔ ہاں، ان آنکھوں کی بجلی، ان کے محضر میں چھپے اسرار سے سالوں بعد توحیدی مناظر۔ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب خداوند متعال سورہ انبیاء آیت نمبر 104 میں فرماتا ہے، اس دن ہم تمام آسمانوں کو اس طرح لپیٹ دیں گے جس طرح خطوں کا طومار لپیٹا جاتا ہے۔ سن 1946 عباس کوچانی۔ اس روز بہت سے دنوں کی مانند کہ میں استاد کی خدمت میں جاتا، انہیں کتاب پڑھ کے سناتا۔ مجھے وہاں جانا تھا لیکن میرا دل دکھی تھا۔ مجھے ان کی خدمت میں آمد و رفت کرتے ہوئے 14 سال ہو چکے، لیکن میں اپنی معنوی صورتحال سے بالکل بھی مطمئن نہیں۔ پریشان رنجیدہ دل کے ساتھ حرم میں گیا، مولائے عارفان کی خدمت میں اپنا حال بیان کیا اور اپنی صورتحال کی شکایت کی۔ جب میرے دل کو سکون ملا تو استاد کے گھر کی جانب روانہ ہوا۔ میں سید محمد حسن کے گھر پہنچا جہاں استاد اپنی طبیعت کی خرابی کے باعث ایک عرصے سے مقیم تھے۔ اندر داخل ہوا، ہمیشہ کی طرح کہ ان کی عادت تھی جن کے بدن پر دین کا لباس ہو ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ کوشش کی لیکن بڑھاپا، بیماری، کمزوری رکاوٹ بن گیا۔ میں نے جتنا بھی کہا، آقا میں بیٹھ گیا ہوں، آپ بھی تشریف رکھیے، لیکن ان کے چہرے کی معصومیت مکتب رسول کے لباس کی ایک عمر احترام کی خبر دے رہی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ جب تک ان کے بدن میں جان کی رمق ہے وہ اس کی پابندی کریں۔ میں سمجھ گیا وہ نہیں مانیں گے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اپنا ہاتھ میری جانب دراز کر کے کہہ رہے ہیں، آغا شیخ عباس مجھے اٹھائیے۔ میں نے کہا، آغا اس بندے کو شرمندہ نہیں کیجیے، میں آپ کی بیٹی کی جگہ ہوں، براہ مہربانی مجھے خجالت زدہ نہ کریں۔ لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ وہ اصرار کرتے رہے کہ تمام بدنی مشکلات کے باوجود جنہوں نے ان کی طاقت ختم کر دی لباس علم کے احترام میں کھڑے ہو جائیں۔ جب میں نے دیکھا کہ کوئی فائدہ نہیں، وہ بہت کوشش کر رہے ہیں تو لاچار میں نے ان کا ہاتھ تھاما، آرام سے اٹھایا۔ جب وہ اپنی خمیدہ کمر کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو میں نے ان کے چہرے پر ایسی گرم جوشی دیکھی جس کی گہرائی سال ہا سال کی ریاضت اور تعظیم شاعر اللہ کی پابندی میں ہڈیوں کا سرما بنانے سے عبارت تھی۔ جیسے بھی ہوا، میں نے انہیں جو کہ اپنی مراد تک پہنچے فوراً ان کی جگہ بٹھا دیا۔ مختصر احوال پرسی کے بعد انہوں نے اپنے لرزتے ہاتھوں سے کاغذ کا ایک ٹکڑا میرے ہاتھ میں دیا۔ میں نے کاغذ کا ٹکڑا بارہا اس کمرے کی الماری کے اوپر دیکھا تھا، احترام کے ساتھ لیا، پوچھا، آقا حکم فرمائیے، اس کاغذ کا کیا کروں؟ انہوں نے محبت سے اور شیریں لہجے سے کہا، کھولو اور پڑھو شیخ عباس۔ میں نے جلدی سے کاغذ کھولا۔
ان کے سامنے دو زانو بیٹھے ہوئے ان کتابوں کی مانند جنہیں ان کے حضور پڑھتا تھا اسے بھی پڑھنا شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یسبق الا وجہی ولا یدوم الا ملکی والصلاة والسلام علی خاتم النبیین الذی هو البحر والائمة الاطہار من عطرتی جواہری وفلکہ صلی اللہ علیہ وعلیہم ما سلک سلک ونسک ونسک۔ وبعد، وصیت نامہ ضروری سنتوں میں سے ہے، اور اس عاصی بندے علی بن حسین طباطبائی نے چند مرتبہ وصیت لکھی ہے، اور یہ جو آج بدھ کے دن ماہ صفر کی 12ویں سن 1365 کو تحریر کی گئی ہے، اس کی 2 فصول ہیں۔ ایک فصل امور دنیا اور دوسری امور آخرت کے بارے میں ہے۔ میں دنیا کے امور کا پہلے تذکر کرتا ہوں جیسا کہ خدا نے اسے خلقت اور ذکر آخرت پر مقدم فرمایا، پس میں کہتا ہوں کہ امور دنیا میں اس بندے کی وسیع و جانشین علویہ محترمہ ام ابیہا میری بڑی بیٹی ہیں جن کی دیانت و عدالت درست ہے۔ وہ وسیع ہیں کہ میری وفات کے بعد میرے کاموں کو نور چشمہ مرزا محمد تقی اور مرزا مہدی اللہ کی مدد سے انجام دیں۔ جو بھی علویہ کہیں انہیں اور ان کے سب علاوہ سب کو قبول کرنا اور ان پر اعتراض نہیں کرنا۔ علاوہ ازیں قرضوں میں 50 تومان ہے جو کہ وارثوں حاج سید قریش قزوینی کا مال ہے، اور حاجی قلی سے اس حقیر کے والد تک پہنچا دیں۔ یہ رقم کسی ایسے کے ہاتھ میں پہنچے جو اس کی اہلیت رکھتا ہو کہ عشرہ محرم میں اس کے شرعی فوائد سے عزاداری کرے۔ اس کی کچھ مقدار ذاکر تک پہنچے، چائے اور قہوے وغیرہ میں خرچ نہ ہو انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر میں نے کسی اور شخص کو متعارف کروایا تو اسی وصیت نامے کے حاشیے میں لکھ دوں گا، اور اگر کوئی تبدیلی سمجھ میں آئی تو صفحے کے آخر میں لکھ دی جائے گی۔ دوسری فصل امور آخرت اور زیادہ تر توحید کے بارے میں ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا جو اس کا شریک ٹھہرائے، اور شرک کے علاوہ دوسرے گناہ جسے چاہے بخشتا ہے۔ یہ بات آسانی سے حاصل نہیں ہوتی۔ میں نے اپنی اولاد میں سے کسی کو بھی ابھی تک اس کی تعلیم کے لیے مستعد نہیں پایا، اور اپنے رفقاؤں میں سے کسی کو آخرتی وصی معین نہیں کیا جس کی پیروی کا آپ کو حکم دوں۔ بندے سے اس شہادت کو تحمل کیجیے۔ اس کے بعد پوری شہادت ہے، اور پھر بیان ہے کہ دوسری وصیتوں میں اہم ترین نماز ہے۔ نماز کو بازاری نہ کریں، اول وقت ادا کریں خضوع و خشوع کے ساتھ۔ اگر آپ نے نماز کی حفاظت کر لی تو آپ کی تمام چیزیں محفوظ رہیں گی۔ تعقیبات نماز میں تسبیح صدیقہ کبریٰ آیت الکرسی ترک نہ کریں، یہ واجبات میں نہایت اہم ہے۔ مستحبات میں سید الشہداء کی عزاداری اور زیارت سے غفلت نہ ہو، نیز ہفتہ وار ذکر مصیبت چاہے اس میں 2 یا 3 لوگ ہی ہوں، امور میں کشائش کا سبب ہے۔ اگر عمر کے آغاز سے آخر تک ان بزرگوار کی خدمت میں تعزیت اور زیارت وغیرہ انجام دیں تو بھی ہرگز ان بزرگوار کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اور اگر ہفتہ وار ممکن نہ ہو تو محرم کے پہلے عشرے میں ترک نہ ہو۔ مزید یہ کہ اگرچہ یہ بات ٹھنڈا لوہا کوٹنے کے برابر ہے، لیکن ضروری ہے کہ کہہ دوں کہ والدین کی اطاعت، حسن خلق، سچ کی پابندی، ظاہر و باطن کا یکساں ہونا، دھوکہ فریب سے پرہیز، سلام میں پہل، ہر نیک و بد کے ساتھ نیکی کا سلوک، مگر جہاں خدا نے منع کیا ہو۔ جو میں نے بیان کیا ایسی ہی باتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ اللہ اللہ، کسی کا دل نہ توڑیں۔ جہاں تک ممکن ہو کوئی دل جیت لو، دل توڑنا تو کوئی ہنر نہیں ہے۔ اس کے بعد دستخط اور مہر تھی علی بن الحسین طباطبائی۔ میں بے اختیار ان آنسوؤں کی جانب متوجہ ہو گیا جو میری ابا پر ٹپکے۔ استاد جنہوں نے اس دوران اپنا سر جھکایا ہوا تھا، اپنا چہرہ اٹھایا، میری بھیگی صورت دیکھی، کہا، لکھیں آغا شیخ عباس۔ میں نے کہا، آپ کیا لکھنے کا حکم دے رہے ہیں؟ وہ قلم اٹھائیں اور لکھیں۔ میں نے قلم ہاتھ میں لیا، دوات میں ڈبو کر کہا، حکم کیجیے جناب استاد۔ انہوں نے کہا، لکھیں، سب جان لیں کہ احقر کے وسیع طریقت جناب حجت الاسلام آغا شیخ عباس محمد کوچانی ہیں۔ پہلے میں سمجھا کہ میں نے سننے میں غلطی کی، لیکن جب میری آنکھیں پھیل گئی تھیں اور میرا ہاتھ کاغذ پر خشک ہو گیا تھا تو استاد کی بات سے میں ہوش میں آیا جب انہوں نے کہا، آپ رک کیوں گئے؟ آخر میری عمر 32 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ میں اور اس مرد الہی کی وصایت، ان دونوں کا کیا جوڑ؟ میں نے اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے کہا، آغا میرے ہاتھ خالی ہیں،
آپ کے بہت سے شاگرد ہیں جو مجھ سے کہیں زیادہ پرانے ماشاءاللہ مقام عالیہ تک ہیں، لیکن استاد نے اپنا سر جھکایا اور کم رمق مسکراہٹ کے ساتھ خاموش ہو گئے۔ ایسے مرد کی زبانی مجتہد کا لقب دریافت کرنے پر میں بہت خوش تھا، لیکن یہ وسیع ہونے والی بات کیا تھی؟ سید محمد حسین طباطبائی، شیخ علی قسام، شیخ محمد تقی بہجت، سید محمد حسن طباطبائی، سید ہاشم حداد، شیخ علی محمد بروجردی، سید احمد کشمیری اور بہت سے حضرات جن کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ محضر استاد میں اعلیٰ اور غیر معمولی احوالات کسب کر چکے تھے۔ پھر میں ہی کیوں؟ میں نے اپنی آواز میں کچھ جان ڈالی، کہا جناب استاد آپ جانتے ہیں کہ میرا ہاتھ خالی۔ استاد نے فوراً میری بات منقطع کی، کہا آقا شیخ عباس اگر آپ قبول نہ کریں تو اس کام کا سلسلہ غیر علماؤں میں چلا جائے گا، جبکہ ابھی بھی بعض حضرات ان امور کی دعوے دار ہیں، اور ان کے علاوہ آپ نجف میں درویشی تراشی اور تہمت زنی کی فضا سے واقف ہیں۔ میں خاموشی میں ڈوب گیا، کچھ غور کر کے متوجہ ہوا کہ وہ عجیب ہوشمندی سے اپنے مہرے جمانا جاتے ہیں، چونکہ ان کے مجتہد و عالم اور راستہ طے لیے ہوئے شاگرد سب جلا وطن تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اپنی وصایت ایسے قرار دیں کہ اس مکتب پر تہمت زنی اور مدعی سازی کے دروازے بند ہو جائیں۔ میں دل سے اس وصایت پر راغب نہیں تھا۔ بنیادی طور پر استاد مجھ سے کہہ چکے تھے کہ تم توحید کا حقیقی مشروب نہیں بنو گے، مگر یہ کہ اپنی عمر کے آخر میں جب تمہاری بیوی بچے تمہیں تنہا چھوڑ دیں گے، ایران چلے جائیں گے، اس زمانے میں کچھ چیزیں سمجھو گے۔ اسی لیے ان امور میں میرا کوئی دعویٰ نہیں تھا۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا، استاد کے بعض شاگردوں اور رشتہ داروں نے ایسے خیالات پال رکھے تھے، لیکن میں وسیع بننے کے بارے میں نہیں سوچ رہا تھا۔ استاد کی آواز سے میں اپنے حواس میں آیا۔ آغا شیخ عباس آپ کے قلم کی روشنائی خشک ہو گئی ہے، خط کے آخر میں حاشیے کے ساتھ لکھیں، سب جان لیں کہ احقر کے وسیع طریقت جناب حجت الاسلام آغا شیخ عباس مجتہد کوچانی ہیں، اور مرحوم و مبرور حاج سید قریش قزوینی کی رقم 50 تومان ہے جو معظم اللہ کو ادا کر دی جائے۔ مجھے وہ تنگ دستی شکایت یاد آئی جس کا اظہار آج ہی صبح مولا کے محضر میں کیا، اور وہ نقوش جو ید اللہ نے میرے صفحہ ہستی پر بنائے۔ میں نے حیرت سے انگلی اپنے منہ میں دبا لی، آنکھیں بند کی، گہری سانس لی، استاد کے طریقے کی حفاظت کی خاطر خود کو ان کی مصلحت اندوشی توانائی کے سپرد کیا، جبکہ میں جانتا تھا یہ شخصی تعین کسی مخصوص منصب کی خاطر نہیں، بلکہ اس کا مقصد دوسروں کا راستہ بند کر دینا تھا۔ اپنے درد و غم سے بھرے دل کے ساتھ اس شخص کی مانند کاغذ پر اپنا قلم چلایا جو یہ جانتا تھا کہ ان قریب اپنا عزیز ترین انشاءاللہ کہ اس کی اگلی آڈیو جب آئے گی تو انشاءاللہ اس وقت آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔